97 کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے، کچھ ویسا ہی بننے جا رہا ہے؟ 97 کے واقعات بالکل ذہن میں ہیں ملک صاحب. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صورتحال اس سے بھی مزید خراب ہونے جا رہی ہے. 97 میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا معاشی بحران اس وقت نہیں تھا جیسا کہ اب ہے. ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، ہماری معیشت کی کیا حالت ہے، IMF کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز کہیں کسی بننے نہیں پہنچ پا رہی، اور جو ہمارے دوست ممالک جو ہمیشہ ایسی مشکل صورتحال میں سامنے آتے تھے اور پاکستان کی مدد کرتے تھے، آج وہ بھی ہاتھ کھینچے ہوئے ہیں. سیاسی افراتفری، سیاسی بحران اور معاشی بحران، یہ دونوں مل کے اس ملک کے معاشرے کو اتنا شدید نقصان پہنچائیں گے کہ جس کا اس ملک کی اشرافیہ اندازہ نہیں کر پا رہی. ہماری اشرافیہ، اس کے اندر سیاستدان، بیوروکریسی، ججز، جنرلز، یہ سارے اس وقت آپس کی ایک لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں اور کسی کی نظر نہیں ہے کہ اس وقت ملک کہاں جا رہا ہے. آپ نے آٹے کی لائنوں کا ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں ملک صاحب. اس وقت ملک میں جو ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ انفلیشن، مہنگائی کی جو شرح رہی، وہ 1973 میں تھی، 35.6% تھی غالباً. اور آج مہنگائی کی جو شرح ہے اس نے 50 سالہ ریکارڈ توڑ دیے. ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. دیہاتوں میں جو زیادہ فکر مند بات یہ ہے کہ شہروں میں جو مہنگائی نے تباہی مچائی ہوئی ہے وہ تو ہے ہی ہے وہاں پر، لیکن دیہاتوں میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تو 50% کراس کر چکی ہے. تو کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اس کے اوپر. تو ان حالات میں بھی جن کے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل ہے، جن کے ہاتھ میں اس قوم کی باغ دوڑ ہے، وہ آپس کی سیاسی مخالفتوں، سیاسی دشمنی سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے اپنی ناک سے آگے دیکھ نہیں رہا، اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ رہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم اس لڑائی میں شاید یہ تو بعد میں ہم کہنے کے قابل ہوں کہ ایک فریق جیتا اور ایک فریق ہارا، لیکن اس میں اصل ہار پاکستان کی ہے. درست ہے. اور یہ ایسی ہم صورتحال کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں ملک صاحب کہ سری لنکا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے اس ریجن میں. لیکن ہم میں اور سری لنکا میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 98% ہے. وہاں پہ جس وقت لوگوں نے صدر ہاؤس پہ وہاں پر چڑھائی کی تو وہاں پر کوئی اندر بیٹھ کے گٹار بجا رہا تھا، کوئی سوئمنگ پول میں کسی نے چھلانگ ماری. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہونا. یہاں آگ لگا دیں گے لوگ، آگے لگنی ہے. ہاں، یہ بات مجھے بھی اندیشہ یہی ہے کہ یہاں آگ لگا دیں گے. اور ہماری اس کے علاوہ جو ملک صاحب جو ہماری ملٹیپل ایتھنک اور ریلیجس فالٹ لائنز ہیں وہ مزید زیادہ پروناؤنس ہو جانی ہے. تو ہم نہ جانے کہ کس اپنی اس لڑائی میں ایسے الجھے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں کر پا رہے کہ ملک کس طرف چلا جائے. کرے کون حل، آگے کون بڑھے؟ اب اس میں یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے ملک صاحب کہ سیاستدانوں نے ہی حل نکالنا ہوتا ہے، پارلیمان نے حل نکالنا ہوتا ہے. لیکن آج ہماری پارلیمان غیر فعال ہے. سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ایسے بیانات دے رہے ہیں جو شاید ہماری تاریخ میں پہلے نہ دیے گئے ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب، میرا بڑا احترام ہے، انہوں نے ایک بڑا مشکل وقت گزارا جب PTI کی حکومت تھی. ان کے اوپر ایک بڑا غلط مقدمہ بنا، کسی نے اس مقدمے کو پاکستان میں تسلیم نہیں کیا جب ان پر ہیروئن ڈالی گئی. ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا، لیکن انہوں نے جو چند دن پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ یا عمران خان رہے گا یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اور یہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں، یہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے، اور وہ پھر پوری دنیا کے اندر وہ ہیڈ لائنز بنی. تو اور اسی طرح پھر عمران خان صاحب کا بھی جو رویہ ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی راستہ نکالنے کے لیے. وہ اتنی آگ لگی ہوئی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے والا، میرے لوگ بیٹھیں گے. مطلب وہ باقیوں سے اتنا اوپر ہیں، باقی ان کے مقابلے کا انسان کوئی نہیں ہے. تو یہ اب ایسی اس صورتحال میں جہاں پر سیاستدان بھی ناکام ہو جائے تو اس کا پھر 97 کے بعد پھر 99 بھی ہوا تھا. تو ہم سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ وہ 12 اکتوبر 99 والا سین کوئی بھی دوبارہ نہیں چاہتا. اور اگر خدا نخواستہ دیکھیں ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو پاکستان 50 سال پیچھے چلا جائے گا.